IMF ڈیل کی وجہ سے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خیرپور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ IMF ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کے غریب عوام کو تکلیف پہنچے گا، اور ریلیف ہے تو ریلیف صرف اور صرف امیروں کے لیے ہے، اور PTIMF کی اس ڈیل کی وجہ سے پاکستان نے اپنے، اور ریلیف ہے تو ریلیف صرف اور صرف امیروں کے لیے ہے، اور PTIMF کی اس ڈیل کی وجہ سے پاکستان نے اپنے معاشی خود مختاری کھو دیا ہے، اور جو اب سب سے سنگین حملہ ہمارا معاشی خود مختاری میں ہونے جا رہا ہے وہ یہ PTIMF ڈیل کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک پہ آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، جہاں پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کا پارلیمان کا جواب دہ نہیں ہوگا، پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کا عدالت کا جواب دہ نہیں ہوگا، اگر جواب دہ ہوگا تو صرف اور صرف IMF کو جواب دہ ہوگا۔ اگر پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کے عوام کو جواب دہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے معاشی پالیسیز پاکستان کے عوام کے فائدہ میں نہیں، IMF کے فائدہ میں ہوتے رہیں گے۔ ہم اس قسم کا پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ہر فورم پہ اور ہر موقع پہ اس آرڈیننس کو اسٹیٹ بینک پہ اس کا خود مختاری ختم کرنے کا جو آرڈیننس ہے، پارلیمان اور جوڈیشری سے جواب دے ان سے نہیں ہوں گے، اس آرڈیننس کا مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہم اس PTIMF ڈیل کو اس کا بھی مخالفت کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کی آج جو معاشی ترقی ہے وہ رکی ہوئی ہے، نہ صرف رکی ہوئی ہے مگر نیگیٹو میں ہے، اور ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان جیسا جنگ زدہ ممالک، بنگلہ دیش جیسا ملک سے بھی پیچھے ہے۔ اگر ہم آگے ہیں تو ہم اپنا مہنگائی کی شرح میں آگے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں اتنے زیادہ پوٹینشل ہے، ہم معاشی طور پہ افغانستان کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان جیسا ملک بھی اپنا مہنگائی پہ قابو نہیں کر پاتے جیسے افغانستان نے قابو کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہمارا معیشت، چاہے وہ ایوب کا دور ہو، چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو میاں صاحب کا دور ہو، یا پرویز مشرف کا دور ہو، ہم نے کبھی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ Today every single Pakistani is in debt to the tune of 175,000 rupees۔ ہر پاکستانی پہ یہ قرض ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران خان کی PTIMF کی وجہ سے۔ یہ ان کی معیشت پہ کارکردگی آپ کے سامنے، ان کا فارن پالیسی پہ پروگریس کیا ہے۔ وہ امریکہ کا ایک کلائمیٹ چینج کا کانفرنس پہ ان کو دعوت نہیں دیا جاتا۔ وہ ہمارا ہر نیبر سے اپنے تعلقات میں خرابیاں پیدا کیے ہیں۔ ہمارا جو CPEC کا منصوبہ تھا جو عوام کے لیے معاشی انقلاب لے کر آنا تھا، اس کو بھی بیک برنر پہ ڈالا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں کشمیر پہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہ اتنا متنازع اور کنفیوزڈ وزیر اعظم رہا ہے کہ جب بھارت کشمیر میں تاریخی حملہ کرتا ہے، جب بھارت کشمیر پہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اب 3 سال گزر چکے ہیں، آج تک کسی ایک پاکستانی کو نہیں پتا کہ اس منافق وزیر اعظم کا پالیسی کیا ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کے طور پہ پیش کرتا ہے، تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کے وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے، آرڈیننس کے تھرو کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کرتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کے کہتا ہے کہ میں اس کو وکیل بنتا ہوں۔ تبھی وہ اپنا
वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी है और कॉमर्स मिनिस्टर भी है। तो वेरी रिसेंटली वो वज़ीर कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान कहता है कि भारत के साथ हमारा ट्रेड को बहाल करना चाहिए। वो ECC के थ्रू ये पॉलिसी आगे कैबिनेट को भेजते हैं। तो वज़ीर आज़म कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान कहता है कि भारत से हमारा ट्रेड बहाल करे, मगर कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान कहता है कि ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। ये किस किस्म का कन्फ्यूजन है, ये किस किस्म का फॉरेन पॉलिसी है जहां आपको एक हाथ को नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि वो अपना नींद में भी कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता। इसने 3 साल में हर दफा गलती किया है, जब लड़ना था तब भी गलती किया, अब भी इस सूरत हाल में, इस कंफ्यूजन में वो फैसला नहीं कर सकता है। वो फैसला नहीं कर सकता है कि क्या इकोनॉमिक ताल्लुकात को आगे बढ़ना है या नहीं। उसको ये पता ही नहीं है कि इसका इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसका अथॉरिटी नहीं है कि ये खुद ये फैसला ले। ये फैसले पाकिस्तान का पार्लियामान का फैसले हैं। लेकिन चाहे वो कश्मीर का सबसे बड़ा हमला के बाद हो या आज हो, आज तक इमरान खान साहब ने किसी एक दूसरा जमात से बात नहीं की, पार्लियामान को इस्तेमाल ही नहीं करने की कोशिश किया कि हम इस फोरम पे जिसने पाकिस्तान के सारे फैसले करने हैं, हम पाकिस्तान के पार्लियामान के थ्रू ये फैसला करें कि भारत के साथ हम कैसे अपने फॉरेन पॉलिसी का जद्दोजहद लड़ेंगे। आप खुद यहाँ खैरपुर में बैठ के इस हुकूमत का कन्फ्यूजन का नुकसान भुगत रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होता है। भारत से जंग लड़ना है तो खैरपुर के डेट फार्मर्स ने ये जंग लड़ना है, और नुकसान हो तो खैरपुर के डेट्स के हो, मगर कई और इस किस्म के सख्त फैसले नहीं लिए जाते। हम समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। हम समझते हैं कि चाहे वो मुआशी पॉलिसी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, वज़ीर आज़म में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और ये फैसले पार्लियामान में होना चाहिए। मगर अफसोस के साथ इस वज़ीर आज़म को जो हम पे मुसल्लत किया गया है, इसमें वो सलाहियत नहीं है कि वो हमारा मईशत चलाए, हमारा फॉरेन पॉलिसी चलाए, हमारा मुल्क चलाए। लेकिन इसकी ये खुशकिस्मती है कि जब वो इतना कमज़ोर विकेट पे आ चुका था, जब वो नेशनल असेंबली में एक्सपोज हो चुका था, उसका मेजॉरिटी एक्सपोज हो चुका था कि मेजॉरिटी है ही नहीं, हिल गया था पूरा का पूरा हुकूमत। उनका उल्टी गिनती शुरू हो चुका था। आप उसी दिन फैसला करते कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं और उसके बाद नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इमरान खान किया, कठपुतली निज़ाम किया, बुज़दार किया, पूरा का पूरा सेटअप वाज गोइंग बैकिंग। मगर अफसोस के साथ कि अब सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का अपोजिशन कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कठपुतली सरकार का मुखालफत कर रही है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो वफाक में हो। बाकी जो हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं वो तो अपोजिशन से अपोजिशन ही कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को हो रहा है। और ये अपोजिशन का नाकामी है कि हम अब तक कौम के सामने इमरान खान का ये कोशिश, हमारा स्टेट बैंक का खुद मुख्तारी छीनना, इसको हमने एक्सपोज कर सके। इमरान खान का मुनाफिकत जहाँ तक कश्मीर की पॉलिसी है वो एक्सपोज नहीं हो सका। वो इसलिए कि हमें सब अपना आपस के छोटे मोटे इश्यूज़ को साइड पे रख के हुकूमत को फोकस में रखना चाहिए और हुकूमत का मुखालफत करना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से कोशिश था और मैं इसी कोशिश में लगा रहूँगा कि हम पूरा अपोजिशन का फोकस इस नालायक नाअहल कठपुतली हुकूमत पे दे। इस हुकूमत की वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान है। इस हुकूमत के मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से हर पाकिस्तानी आज मुश्किल में है, और अगर हम
ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. جی شاہد صاحب ووٹ ٹی وی سے. فرمائیے کہ ایک بات یہ آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے اب مریم نواز کے جو ہنگامہ خیز بیانات ہیں اس سے ہٹ کر حمزہ شہباز سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے, شہباز شریف سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے, ایسا کچھ ہے؟ دیکھو, ایک تو میں ایبسلیوٹلی کلیئرفائی کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا جو قیادت ہے اور کون ہوگا کیا ہے وہ پورا ان کا فیصلہ ہے, اور جو بھی وہ نامزد کریں گے ہم ان سے بات کریں گے, چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو, چاہے وہ حمزہ شہباز ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ میاں صاحب خود ہو. وہ ان کا اپنا جماعت کا اپنا فیصلہ ہے, اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑائی میں پڑنا چاہتے ہیں. بالکل یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے, حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے, کافی دیر سے وہ جیل میں رہے ہیں. ہمیں ضرور پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا, رکھیں گے بھی صحیح, لیکن ایسے کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے کوئی سچ نہیں. خان محمد صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی آپ کی برابر سر. چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا تھا آپ کو وہ جیل کے دروازے پہ بیگم صاحبہ کے ساتھ چھوٹے فوٹو بھی آپ کے ساتھ. یہاں پریزیڈنٹ پریس کلب کا الیکٹ ہوا ہوں. آپ کو بھی مبارک بھی. مہربانی آپ کی. تو میں پریس کلب کی طرف سے آج آپ کی آمد پہ بہت ہی خوش ہوں. صاحب ہی خوش ہے. میں آپ کو بہت شکریہ. پہلی مرتبہ تھینک یو. ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جو قلعہ تھا خیر پور, اس میں آپ جیسے نوجوان جو ہیں شریف ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر صاحب آئیں, اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ اسی گھر پہ آپ کی تشریف آوری جو ہے ہمارے لیے بہت ہی نیک شروع ہوگی. اور میں آج اس سے توسط سے کہ کیونکہ ناصر شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو پریس کلب کے لیے بہت ہی عرصے سے کوئی گرانٹ ہمیں نہیں ملی تھی, تو وہ ہمارے ناصر شاہ صاحب نے آج ہمیں 50 لاکھ روپے کی گرانٹ جو ہے خیر پور پریس کلب کی خوشخبری دی ہے. یہ اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خیر پور ڈسٹرکٹ ہے سر, خیر پور ڈسٹرکٹ پورے سندھ کا بڑا ڈسٹرکٹ ہے. اس میں ریگستان بھی ہے, پہاڑی بھی ہے, اور یہ پہاڑی بیلٹ میں جو ہے اربوں روپے کا جو پتھر ہے اور قیمتی پتھر جو ہے وہ کوئی اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر بیجا لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, وہ کروڑوں کی جو ہے اپنا پتھر نکال کے لے کے جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ سندھ کو کوئی بھی 1 روپیہ بھی جو ہے اس کی مد میں نہیں آ رہا ہے. تو میری یہ خواہش یہ تھی اور عرض یہ تھا کہ وہاں غیر قانونی طرح سے جو کچھ خیر پور کی آمدنی جو ضائع ہو رہی ہے اس پہ سندھ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. دوسری گزارش یہ تھی جو آپ نے ڈیٹ کی بات کی, تو کھجی کا فصل اس دفعہ جو کرونا کی وجہ سے ہمیں بہت ہی اچھا ریٹ ملا, کیونکہ باہر سے کرونا کی وجہ سے کھجی نہیں آئی. مگر اس نالائق گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس کھجی جو ہے ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوتی ہے, جس سے ہم بین الاقوامی اپنی کرنسی لے کے آتے ہیں, مگر ان لوگوں نے پھر کھجی باہر سے منگانا شروع کر دی ہے. تو ہمارا یہ فصل جو ہے غریبوں کا فصل جو ہے اس کے ریٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس پہ مہربانی کر کے اس طرف توجہ ضرور. ایک تو بہت مبارک ہو, آپ اپنا پریس کلب کے الیکشن جیت چکے ہیں, اور ناصر شاہ صاحب کا ذمہ داری ہے کہ ہر پریس کلب کو اون کرے اور مل کے کام کرے. کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی مل کے کام کرے گا. مجھے بھی اس بات کی بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے. ویسے ہم خیر پور آتے رہتے ہیں, لیکن یہاں آنا اور آپ سے ملنا کا بھی بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے. آپ کا دو جو سوال تھے, ایک جہاں تک آپ کا لوکل سٹون کا آپ ذکر کر رہے تھے, مجھے اتنا انفارمیشن نہیں ہے کہ کون سا سٹون یا کیا آپ کی یہ ویلیبل کموڈیٹی ہے. میں ضرور سندھ حکومت کو کہوں گا کہ اس کو ریویو کرے. ہم تو چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے سندھ حکومت نے تھرکول میں ایک پبلک پرائیویٹ کا کانسیپٹ دیا, جس سے سندھ کے عوام 51% اسٹیک ہولڈر ہے, اور پھر مختلف پرائیویٹ کمپنیز کا بھی اسٹیک ہے, اور وہ مل کے سندھ کا کوئلہ بھی پہلی دفعہ
استعمال بھی کر رہے ہیں, بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں اور وہاں کے عوام کو لوکل فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورے سندھ میں جو بھی ایسے ہمارا ریسورسز ہے, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت کا حصہ بھی ہو, لوکل لوگ بھی مل کے ان کو ان ریسورسز کو استعمال کرے, لوکلز کی معیشت کو چلانے کے لیے, لوکلز کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور آپ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سلسلہ ہے بہت اچھا طریقے سے چل رہا ہے اور چل رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نیب کا اس وقت حکومت کے ساتھ کا جوڑ ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا بزنس کمیونٹی ہو, وہ اس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے ہیں جیسے وہ ماضی میں کر رہے تھے. لیکن ہم پھر بھی اس پہ زور دیں گے, پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پالیسی تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ 1993 مینیفیسٹو میں جو شہید بی بی لے کر آئی تھی, اس سے بہت سے کامیابیاں ہوئے ہیں. اور اس میں ہم لوگ کو اسٹیک ہولڈرز کو نیچرل ریسورسز میں اسٹیک ہولڈر بنا کے ان کا بھی معاشی فائدہ ہو جب یہ ریسورسز مارکیٹ پہ جائے, اور اس پہ ہم انشاءاللہ مزید کام کریں گے. آپ کا لوکل فصل کے لیے یہ آپ ڈیٹس کھچی کا ذکر کر رہے ہو, ڈیٹس کا ذکر کر رہے ہو, یہ بھی اس پہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ حکومت جو بھی فصل ہو, یہاں آپ نے اسپیسیفکلی ڈیٹس کی بات کیا ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ٹماٹر بھی ہو یا پیاز بھی ہو, اپنا لوکل کسان کو, لوکل فارمر کو فائدہ پہنچانے کے بجائے جب بھی آپ کا بمپر کراپ بھی ہو, حکومت کا ایسے معاشی پالیسی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ باہر سے بھی منگواتے ہیں اور باہر کو امپورٹڈ مال کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور آپ کا کسان کو نقصان پہنچاتا ہے, ایگریکلچر سیکٹر کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اس حکومت کا مینیفیسٹو میں, منشور میں یہ وعدہ تھا, دعویٰ تھا کہ وہ ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے پاکستان کے کسان کا مثال حل کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ موقف یہی رہا ہے کہ پاکستان کا تو جو معیشت ہے وہ زرعی معیشت ہے, اور اگر آپ زرعی معیشت کو تگڑا کریں گے, اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. مگر اس حکومت نے ایگریکلچر ایمرجنسی لگانے سے اور مدد کرنے کے بجائے انہوں نے پورا پاکستان کی ایگریکلچر معیشت کو ایمرجنسی میں ڈال دیا ہے, اور ہر سطح پہ اسی طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ڈٹ کے مقابلے کر رہی ہے. جی نوید کھوڑو صاحب یار. السلام علیکم. یہ پیپلز پارٹی کی سیاست تو بیانات ہوتی ہے, پی ڈی ایم کو کیا پیپلز پارٹی نے استعمال کر دیا ہے, اور اوپر کا معاملہ طے ہو گئے ہیں کہ یوسف رضا کے جانے پوزیشن لیڈر ہو گئے ہیں سینیٹ کے, اور کیا اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی, اور کیا عمران خان یہ مدد پوری کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ کوشش رہا ہے کہ نہ صرف اس حکومت کا مخالفت کرے, مگر ہمارا اپوزیشن میں جو جماعتیں ہم سے شاید تعداد میں زیادہ تھے یا کم, ان سب کے ساتھ مل کے اپوزیشن کرے. آپ کو یاد ہوگا ایسے وقت تھا جب شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہی زیادہ ایکٹیو تھا اور مختلف جماعتیں ڈومنٹ تھے, مگر میں نے خود بہت کوشش کیا, ہر صبح میں خود گیا اور محنت کر کے سپٹمبر 20 پہ ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی. اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں مل کے کام کریں, کہ اگر اپوزیشن جماعتیں مل کے حکومت کا مخالفت نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. اور ہمارا کوشش یہی تھا کہ یہ کت پتلی حکومت اپنا ٹرم مکمل نہیں کرے, اور اگر اپوزیشن مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو عمران خان اپنا ٹرم پورا نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں یوسف رضا کا نیشنل اسمبلی سیٹ کا جیتنے کے بعد the writing was on the wall, this government had to go. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آپس میں لڑنے کے بجائے اگر ہم حکومت کو نشانہ بنائیں تو ہم اس گول میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ کچھ جماعتوں کا یہ پروپیگنڈا ہے, یہ کوشش ہے, یہ غلط کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایسے پیش کرنے کی کوشش کرے کہ ہم نے کچھ ڈیل کی ہو.
لیکن آپ جانتے ہو اس لیے، اور آپ جانتے ہو، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی بھی جانتے ہو اور آپ بھی آج بھی جانتے ہو کہ ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے الزامات ایک دوسرے پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر میرے جماعت میں میرے کارکن کچھ سالوں سے ان کے کوئی سوالات ہے جس کا لیکن ہم ان سوالات جو پی ڈی ایم کے جماعتوں کے بارے میں ہیں ہم ان پہ زور نہیں دیتے، اس لیے اس سے اختلاف میں اضافہ ہوتا۔ ہم we choose to focus on what we agree on, and we should choose also to agree to disagree where we disagree. That is the beauty of democracy. لیکن یہ اس قسم کا غلط بیان بازی کسی کی جماعت کے لیے وہ اپوزیشن کی فائدہ میں نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ میں بھی گریز کر رہا ہوں، ورنہ جواب دینے کو تو آپ جانتے ہو کہ ہم اچھے طریقے سے ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں اب تک میں جواب نہیں دے رہا۔ یاسر فاروقی صاحب جی، ملک کے موجودہ جو صورتحال معاشی خاص طور پہ اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ ہم نے یہ گردش کرنی ہے، قومی حکومت بننے جا رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی قومی حکومت سے اتفاق کرے گی یا آپ کا وہی مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن نئی حکومت، اور اگر آپ کو براہ راست کوئی عہدہ آفر کیا جاتا ہے تو آپ قومی حکومت میں لیں گے؟ جہاں تک پہلے دن سے ہمارا یہی کوشش رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیا الیکشنز ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، 2018 کی طرح جس طریقے سے الیکشنز کروائے گئے ہیں یا ماضی میں مختلف موقع پہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہی دھاندلی ہوا ہے وہ نہ ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو۔ یہی کل بھی ہمارا پالیسی تھا، آج بھی ہمارا پالیسی ہے۔ میں نے نہ اپنے پارٹی کے میٹنگز میں نہ کبھی کسی نیشنل گورنمنٹ، کسی قومی گورنمنٹ، کسی بے روزگاری اور غربت میں پھنس رہے ہیں، ہم نے ان کو بچانا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا آپس کے چھوٹے موٹے جیلسی سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو میں آج بھی امید رکھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایز پریزیڈنٹ پی ڈی ایم will play an impartial role, a serious role, a responsible role in creating unity amongst the opposition if they indeed intend to challenge the PTI government in Punjab and in the centre. تھینک یو جی۔ Sorry. سر آج سی سی کا اجلاس تھا استعفوں کے معاملے پر۔ جی کل ہمارا سی سی کے اجلاس ہونا تھا استعفے کے معاملے پر، مگر کل رات لیٹ موقع پہ سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا سی سی جو ہے وہ پسپون ہو چکا ہے۔ مگر ہمارا سی سی کا اجلاس ہی وہ اپروپریٹ فورم ہے جہاں ہم چاہے وہ استعفیٰ کا ایشو ہو یا مختلف ایشوز ہو یا سیاسی صورتحال ہو، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی سارے فیصلے لیں گے، اور وہی فورم ہے جہاں ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدیدار کا حق ہے کہ وہ اپنا رائے یا موقع پارٹی کے سامنے رکھے۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ رکاوٹ کیا ہے اس میں دیکھیں تو سپلائی بلاول بھٹو زرداری جو کہ خیرپور میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن مل کر اگر کام کرے تو حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ کچھ جماعتیں پیپلز پارٹی کی ڈیل کی افواہیں پھیلا رہی ہیں۔